السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام جہان کے لوگوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ایک ایسا مکتب فکر بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو یہ بھی بات آتا چلوں کہ بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں یہ جو عرس وغیرہ چل رہا ہے، تو ناظرین یقین مانیے اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ ایسا مکتب فکر ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے داتا ہیں، یعنی داتا تو معاذ اللہ دور کی بات، یہی ہمارے خدا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی کہ ان کی پورے لفظوں کی آپ سنیں گے باتیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یعنی ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو شریک ٹھہرا دیا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کو کس نے جانا نہ وہ کس سے جانا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو ناظرین ہم اگلی بات کرتے چلیں، یعنی بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک آپ یہ سنیں گے آگے ویڈیو کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے پیر تھے، اگر اس وقت یعنی کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو وہ ان کے بیعت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین ایک وقت تھا انہی سے ہم سنتے تھے جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی بہت بڑے پیر ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے ان کو یہ غوث کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں داتا بھی اللہ ہے، غوث بھی اللہ ہے۔ تو باقی ناظرین انہی کی زبانی آپ یہ سنتے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو پہلے تو گفتگو سنواؤں مولوی سلمان مصباحی کی، اس کے بعد آپ کو جو وہ کرامت بیان کر رہے ہیں سلمان مصباحی وہ بھی سنیے گا۔ جی لندن کا پیالہ ساڑھے لاہور سے آگے پہنچ گیا، خیر میں یہ بھی اب سنیے گا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عالم دین کے مفتی جو مفتی کیا رہتے ہیں مفتی سمر عباس اتاری ان کی گفتگو سنائیں گے، تو آئیے ناظرین مل کے ہم گفتگو سنتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ان کے پیر اجمل قادری صاحب حالانکہ نیک آدمی ہیں لیکن وہ بھی ایسے باتیں کرے دکھ تو ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے جی بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ کے اولاد نہیں تھی، چلو شکر ہے اتنا تو مان گئے ہیں، لیکن آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ان کے اپنے اولاد نہیں تھی لیکن لوگ وہاں پہ اولاد لینے جاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ دیا، تو واہ اس کا نام انہی سے پڑھا جن کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ وہ جب قرآن پڑھ رہا تھا نا، اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت وہاں پہنچا نا جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں وہ تخت لانے والی بات، اس نے حدیث بھی پڑھ رکھی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں۔ اس نے دونوں کو ملایا، تو اس نے وہ اس سے سوال کیا کہ بھائی پھر اس کا مطلب ہے اب بھی تو کوئی ایسا ہونا چاہیے نا جو یہ کام کر سکے۔ انہوں نے کہا نہیں وہی تھے اب نہیں، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ وہ لکھا ہے وہ پاکستان آیا، اور جب وہ داتا حضور کے سامنے سے گزر رہا تھا نا تو اس نے دیکھا کہ رونق لگی ہوئی ہے، فیض کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، وہ داتا حضور آیا، وہ لکھا ہے ادھر ہی وہاں داتا صاحب کی طرف سے اس کی رہبری کرنے کے لیے کوئی بندہ بیٹھا، اس نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، بیٹھے میرے پاس، اور کہتا کیا ہے کہ حضرت کیا پسند کریں گے؟ اس نے کہا میں اس وقت نا چائے پیتا ہوں، تو اگر چائے مل جائے۔ انہوں نے ہاتھ اس طرح کیا، سامنے کیتلی رکھ دی، کہا چائے پیئیں۔ اور جب گورے نے دیکھا نا تو دیکھتا کیا ہے، کپ بھی اس کے ہیں، کیتلی بھی اس کی ہے، ٹرے بھی اس کی ہے۔ اس نے کہا حضرت پیوں گا بعد میں، ذرا تھوڑی سی اجازت دیں۔ اس نے جا کے نا اپنی بیوی کو فون کیا اور کہتا کچھ عجیب ہوا ہو۔ اس نے کہا عجیب یہ ہوا ہے تم تو تھے نہیں، اس وقت ہم دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، میں نے اسی طرح چائے بنائی، اسی طرح کیتلی میں چائے ڈالی، کپ رکھے، کرسیاں رکھی، ٹیبل رکھا، میں بیٹھ گئی، تم نہیں تھے، بس سمجھ نہیں آئی، سارا کچھ ہی غائب ہو گیا۔ میں حیران گیا کدھر۔ اس نے کہا بس جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا حضرت۔ میرے جملے کا وزن محسوس کرنا، یہ وہ میرے داتا صاحب ہیں، وہ داتا صاحب جن کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا، یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، فرمایا اگر یہ عبد القادر کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا بیعت ہو جاتا۔ پیرو ہوندہ جڑی مصیبتیں دور کرے تھے۔ پر ایک خبیث مولوی نے تقریر کی تھی، کمینے نے، ایسے کمینے ہی ہوتے ہیں، میں کیا کہوں ان کو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
وہ کہتا تھا داتا کہنا شرک ہے, اس کے دربار پہ جانا شرک ہے. میں نے کہا چپ کرو بے غیرت, تجھے اس مسئلے کی نہیں سمجھ آئی؟ داتا کے دربار پہ جانا شرک ہے, تمہیں کل کو تم کہو گے حضور کے دربار پہ جانا شرک ہے. داتا صاحب کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ کافروں کو مسلمان کیا تھا, اس لیے مزار پہ جانا شرک ہے. لعنت تمہاری گندی سوچ پر. میرا نبی ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پر خود جاتا ہے. اٹھاؤ مسلم شریف. بزرگوں کو اور کافروں کے خلاف لڑنے والے بزرگ, ان کے مزاروں پر جانا تو نبی کی سنت ہے, تو میں داتا کے مزار پہ کیوں نہ جاؤں؟ بتا رہا مجھے پتہ نہیں کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے کہ داتا کہنے سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا داتا نو داتا کہنا بند کر دیو, یا انہاں مولویاں نو بند کر دیو, یا داتا دے گلیاں دے وچوں پیسے کڈنا بند کر دیو. یہ داتا نہیں تو پیسے دندا کون ہے؟ یہ پنجاب حکومت کا سارا نظام داتا کے گلوں پہ چل رہا ہے. تسا کسے بولے چ بیٹھے ہو, سمجھ تسا کسے بولے چ بیٹھے ہو. اور کئی مرتبہ رات کے وقت جب میرا بیان ہو تو میں رات گئے جاتا ہوں داتا صاحب کے قدموں میں, بلکہ میں نہیں جاتا, وہ بلاتے ہیں. یہ جملہ اچھا ہے. تو جب فقیر حاضر ہوتا ہے تو یقین کرو کئی مرتبہ وہ آ جاتے ہیں, او جی آج اتنا ٹولا بیٹھا, آ جاؤ پیسے گنیے. میں کہا کیوں؟ داتا اتنا دیتا ہے, کنجیندہ بھی نہیں. توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ محکمہ اوقاف تو تم نے بنا لیا ہے, تو اوقاف والے کتنے نے بھنگ بھی کے بیٹھے نے. انہوں نے چاہیے جڑا جڑا کسی بھی ولی دے خلاف ہے اس کتے نو چاہ کے جیل چھٹو بھی, اسی تو کھاندا ہی نہ آندا ٹکر پے ہیں. اور پھر میرا داتا ایسا ہے, ایسا داتا ہے, حکومت نو بھی کھوا رہا ہے گلیاں دے ذریعے, عوام نو کھوا رہا ہے لنگر دے ذریعے. کوئی بندہ بھوکا نہیں جاندا ہوتے. ابھی کہتے داتا نہیں کہنا چاہتا, ڈر داتا نہیں کہنا, تو کیا کہوں؟ بتا اس کو کیا کہوں یار, کچھ خدا کا. جوہری نے کوئی مکان نہیں بنایا, جائیداد نہیں بنائی, اولاد ایک شادی کی, بچے نہیں ہوئے, دوسرا نکاح نہیں کیا, زندگی گزار دی دین کے لیے. اور یہاں آج ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے. اسے خیال ہی. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو آئیے ناظرین پہلے تو ہم سورۃ الفاتحہ کی قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پاک تمام اولیاء کو اکٹھا کر لیں گے اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنی قبروں کے اوپر عرس میلے مجاور بن کر بیٹھنے کا کہا تھا. تو آگے سے سارے ولی کیا کہیں گے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت والے انکار کر دیں گے اور یہ پھنسیں گے. یہ بلکہ ایک حدیث بھی سناتا چلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے. اور اگلی بھی بات ہم کرتے چلیں, یہ یقین مانیے استغفر اللہ معاذ اللہ, یعنی قبروں کے اوپر عرس. عرس کا مطلب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. کیا مطلب ہے پتہ ہے عرس کا مطلب کیا ہے؟ شادی. جبکہ بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے, لیکن اب ان کی شادی ہو رہی ہے, یہ بھی بتاتا چلوں. جاتے ہیں جی عرس پہ. اگلی بھی بات ہم کرتے چلے, کہتے ہیں جی اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے داتا نام نہیں ہے. تو نظیر دینے والا, یہ اس کی عربی کیا بنتی ہے؟ یعنی داتا, ایک طرف مانتے بھی ہیں داتا, بلکہ میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک میں شو کے اندر یعنی کہ سن رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ داتا جو ہے نا دینے والے ہمارے یہی ہے بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارا کچھ یہ جو گلوں کے ذریعے یعنی کہ حکومت کی مدد کر رہے ہیں اور لنگر کے ذریعے عوام کو یعنی کہ مدد کر رہے ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو خیر ناظرین اگلی ہم بات کرتے چلے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو آیتیں پڑھتے ہیں نا, یہ تو جو اس وقت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے, یہ تو بتوں کے بارے میں آیت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں. ان سے میں اگلا بھی سوال کرتا ہوں. سورۃ الاعراف کی آیت ہے 194 آیت. قرآن کی عربی کیا ہے, اس آیت کی عربی کیا, چلے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. یہ سورۃ الاعراف 194 یعنی 196 نمبر آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. یہ والی جو سورۃ اعراف کی آیت ہے, یہ آیا کہ یہ بھی بتوں کے لیے. ترجمہ کرتے ہیں ہم, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں, وہ بھی ان کی طرح بندے ہی ہیں
कुरान कह रहा है इबादुन अमसालकुम, वो भी तुम्हारी तरह बंदे ही हैं जिनको तुम पुकार रहे हो। ये वाली आयत बता रही है कि बेशक वो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारते हैं, जिनको वो पुकार रहे हैं वो भी तुम्हारी तरह बंदे ही हैं। आगे क्या फरमाया, फदउहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम उनको पुकारोगे तो वो तुम्हारा जो तुम पुकारते हो वो जवाब नहीं दे सकते। मैं ये भी बताता चलूं नाज़रीन, यकीन मानिए कितने बड़ी दुख की बात है, कह दिया जाता है ये बुतों के बारे में ये आयत नाज़िल थी। ये सूरह आराफ तो बता रही है जिनको तुम पुकार रहे हो वो तो आपकी तरह के बंदे ही हैं। बाकी नाज़रीन मैं यहाँ पे ये भी दुआ करता चलूं, अंबिया की जमात, ये तो अंबिया की जमात, अंबिया की जमात ने जब भी मुश्किल आई है तो रब्बुल आलमीन को पुकारा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखें तो कुरान कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन को पुकार रहे हैं। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम है, कुरान कहता है व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अगर आप नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ देखें तो कुरान क्या कह रहा है, काफ हा या आइन स्वाद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। अंबिया को मुश्किल आई है तो रब्बुल आलमीन को पुकारा है। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त के अंदर बद्र के अंदर आप देखें रब्बुल आलमीन को पुकारे है। कुरान कह रहा है इस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका। बाकी ना यहाँ पे हम यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमा दे, और ये भी दुआ करते चले अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।